آدمی آ رہا ہے کتاب لکھ دے رہا ہے قرآن کی نئی تفسیر. ارے نئی تفسیر کیا ہے؟ اولڈ از گولڈ. فإن الأول حضرت ابو درداء نے کہا یا معاشر القراء خذوا طریق من کان قبلکم، اپنے سے پہلوں کے طریقے کو اختیار کرو. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، کیونکہ صحابہ جو پہلے آئے انہوں نے بعد والوں کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، یعنی صحابہ کے منہج پہ چلو. اور امام مالک کیا کہتے تھے؟ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، اس امت کے پچھلوں کی اصلاح اگلوں کے طریقے پر ہوگی، یعنی بعد والے جو آئیں گے ان کی اصلاح پچھلوں کے طریقے پر یعنی صحابہ کے طریقے پر ہوگی، جن کے بارے میں ابھی فرماتے ہیں عمران بن حسین اور نعمان بن بشیر اور ابو ہریرہ اور عائشہ اور جابر بن سمرہ اور دیگر صحابہ سے حدیث جس میں آپ سے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، اللہ اکبر. اور اس کے بعد والا زمانہ یعنی تابعین کا، اور اس کے بعد تبع تابعین. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن سمرہ والی حدیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر نے خطبہ دیا، خطب عمر الناس بالجابیہ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی مثل مقام هذا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جابیہ میں خطبہ دیا، بڑا مشہور خطبہ ہے. کہا کہ اسی طرح اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. خطیب کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو بہتر ہو تو کھڑے ہو کر ہی خطبہ دے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اور کہا احسنوا الی اصحابی، احسنوا الی اصحابی. اجتماعیت کب ہوگی؟ خلفائے راشدین خیر القرون کے منہج پر چلو، میرے صحابہ کے ساتھ بھلائی کرو. میرا اور اس کے بعد جو زمانہ آیا یعنی 222 ہجری کا زمانہ تابعین اور تبع تابعین تک، ان زمانوں کے اوپر چلو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ ان کے اندر موٹاپا آ جائے گا اور وہ لوگ قسمیں زیادہ کھائیں گے، جھوٹی گواہی دیں گے. اور آپ نے فرمایا من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ. یہ دیکھیے 3 زمانوں کے بعد نبی نے جماعت کا لفظ استعمال فرمایا. پہلے 3 زمانے کا ذکر کیا نا، اور اس کے بعد جماعت کا ذکر فرمایا کہ جو جنت کے بیچ میں جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ جماعت پہ چلے، یعنی خیر القرون کے نقش قدم پر چلے. خیر القرون کے نقش، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے جو خیر القرون کے منہج سے ہٹے گا وہ ہمیشہ اختلاف کا اور فتنے کا شکار رہے گا. اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں اور اپنی دعوت میں اخلاص پیدا کریں. اور یاد رکھیے کہ اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں تو توحید کی دعوت کو عام کرو. توحید کی دعوت دل بھی متحد ہو اور زبان کے اندر بھی اتحاد ہو اور زبان پر توحید کے نعرے ہوں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انصار نے کچھ شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاص واقعہ غزوہ حنین کے مال غنیمت کے تعلق سے، تو آپ نے جو کہا تھا الم اجدکم ضلالا، سنو غریب ہو نا اللہ مالدار کر دے گا، فقیر ہو اللہ مالدار کر دے گا، مسکین ہو اللہ دولت دے گا. سنت پہ چلو، صحابہ کے منہج پہ چلو. الم اجدکم ضلالا فهداکم اللہ بی وعالة فغناکم اللہ بی وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی. تم گمراہ تھے اللہ نے میرے ذریعے ہدایت دی. اللہ اکبر. تم غریب تھے اللہ نے تم کو مالدار کر دیا. سبحان اللہ. اور تم متفرق تھے، سینکڑوں سال تک جنگیں چلی، بواس کی جنگ، داعش کی جنگ، غبرہ کی جنگ، صدیوں تک جنگ چلی. لیکن جب نبی نے منہج پیش کیا، دعوت پیش کی، رب کی عبادت پیش کی، ایک رب ہے، ایک قبلہ ہے، ایک زمین ہے، ایک اللہ کی عبادت کو، ایک نبی کی سنت پہ چلو، اللہ نے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا. تو اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور اسی طریقے سے رشتہ داری کو باقی رکھیں. آج بھائی بھائی سے کٹ رہا ہے، دوست دوست سے کٹ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم والكذب والخيانة حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گناہ کی سزا اللہ جلدی نہیں دیتا، چند گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کو ذخیرہ جمع کرے گا. نمبر 1 ظلم کرو گے متحد نہیں ہو سکتے، رشتوں کو کاٹو گے کبھی جماعت میں نہیں آ سکتے، جھوٹ بولو گے کبھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا، امانت میں خیانت کرو گے کبھی دلوں میں اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا. اور آپ نے فرمایا یہاں تک کہ گھر والے فسق و فجور کے شکار ہوں، گناہوں میں بھی مبتلا ہوں، لیکن رشتوں کو جوڑتے ہیں تو ان کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ ان کی طاقت میں بھی اضافہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا ان اعجل الطاعة ثوابا لصلة،
سب سے جلد جس چیز کا بدلہ اللہ دیتا ہے وہ رشتوں کو جوڑنا ہے. رشتوں کو جوڑو، یہ نبی کی سنت ہے، صحابہ کا منہج ہے. صحابہ کے دل ایک تھے، اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا تو بالکل مدار ان کا اخلاص پر تھا. جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا. خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا. لگایا تھا مالی ایک باغ ایسا نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا. اس منہج پہ آ جاؤ میرے بھائیو. اور اگر متحد ہونا چاہتے ہو مشورے سے کام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن اللفظ خير لكم من ظهرها رواه الترمذي وصححه الالباني. اذا كانت امراء، جب تمہارے امراء شریر ہو جائیں اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور تم عورتوں کے غلام ہو جاؤ تو زمین کا پیٹ تمہاری پیٹھ سے بہتر ہے. زمین میں ڈوب جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے. لیکن اس کے مقابلے میں جب تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے امراء اچھے ہوں اور وہ امورکم شورا بینکم اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے ہوں تو زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے. زمین میں چمک دمک آئے گی، زمین میں رونق ہوگی، زمین میں تصد و شادابی ہوگی، محبت کا ایک حسین ماحول ہوگا. اے میرے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہو جماعت پہ رہنا اور جماعت کو مضبوط کرنا، بیت المال کا اگر عالمی نظام نہیں ہے تو ہم ان بیواؤں کی شادیاں نہیں کرائیں گے. اور وہ لوگ جو مرتد ہو رہے ہیں ان کے دین کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ عورتیں جو اپنی عزت و پاک دامنی کو دھو رہی ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، دشمنان اسلام نے محلوں کے اندر اور دیہاتوں میں عورتوں کو کم پیسے پر سود دینے کے لیے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ کم پیسے پر سود دیتے ہیں، ان کی عزت و آبرو سے کھیل رہے ہیں. مسلم لڑکیوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ان کو غیروں کی طرف سے تانے دیے جا رہے ہیں. منظم پلاننگ کے ان کی عزت و آبرو کو نیلام کیا جا رہا ہے. اے میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں الجماعت پہ چلنا، ہم اپنے مالوں کے اندر بھی کرامت لائیں. اور یاد رکھو لولا المال لتمنن بنا الاغنیاء. سبحان اللہ. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس مال نہ ہو تو اغنیاء ہمیں مندیل بنا لیں. مال ہے، مال جعل اللہ لکم قیاما. اللہ نے نماز کے لیے جس طرح بغیر نماز قیام کے نماز ہو سکتی ہے نا، نماز کے لیے قیام شرط ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح زندگی کے قیام کے لیے مال ضروری. مالوں کو صحیح طور پہ استعمال کرو. آپ اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں ایک بیت المال قائم کر کے غربا اور مساکین کی مدد کیجیے گا. انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ آپ پھیل جائیں گے اور آپ کی دعوت کے اندر تر و تازگی آ جائے گی. اور آپ انشاءاللہ العزیز، ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر اور لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ہم اللہ کے اسماء حسنى صفات علی سے اس بھرے مجمع میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں علماء کی، دعات کی، مخلصین کی پاکیزہ اور اچھی ٹیم عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے اسلاف نے قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود ترائی نیپال سے لے کر انڈیا کے مغرب اور مشرق تک اور بر صغیر ہند و پاک تک کتاب و سنت کی دعوت کو پہنچائی ہے. اے اللہ ہمیں وہ طاقت دے، ہمیں وہ قوت دے، ہمیں وہ تاثیر دے، ہمیں وہ اسباب دے کہ ہم بھی تیرے نبی کی سنت کو پیش کریں، ہم تیرے نبی کے صحابہ کی عظمت کو پیش کریں. اے اللہ ہم کتاب و سنت کی وہ دعوت دیں جو تیرے نبی کے صحابہ نے دعوت دی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم سیماہم فی وجوہ من اثر السجود. صحابہ کرام اپنی پیشانیوں کو لے کر گئے، اپنے اخلاق کو لے کر کے گئے، اپنے کردار کو لے کے گئے، اپنے عمل کو لے کر کے گئے، اپنی دعوت کو لے کر کے گئے. اے اللہ ہمیں اس پاکیزہ جماعت میں شامل فرما. اے اللہ اس جماعت میں شامل فرما جس کے بارے میں تیرے نبی نے دعا فرمائی ان من ورائکم ایام الصبر. تمہارے بار فتنوں کے ایام آئیں گے، مصیبتوں کے ایام آئیں گے. للعامل فیہن اجر 50 رجلا. لیکن جو شخص ایسے موقع پر صحیح سنت پہ قائم رہے گا، جماعت کے اوپر قائم رہے گا، کتاب و سنت کی اجتماعیت پر قائم رہے گا، 50 لوگوں کا ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا ہم میں سے 50 یا ان میں سے 50؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے 50. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کے فضیلت کو پالیں گے نا، یعنی اس ایک پوائنٹ میں صبر کے میدان میں آخری زمان میں حق پر قیام اور اجتماعیت کے ساتھ کتاب و سنت کی دعوت، عملی طور پر کتاب و سنت کی دعوت پر صبر کریں گے تو اس میدان میں فضیلت میں آگے ہو جائیں گے. ورنہ صحابہ کی فضیلت بہت ہے جو علماء نے بیان کیا وہ کرتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیو آؤ ہم اور آپ اس جماعت میں آئے جس میں الصبر فیہن کالقبض علی الجمر. ہاتھ میں چنگاری لینا جتنا مشکل ہوگا دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا. اس لیے بڑے بڑے گمراہی کے فتنے آئیں گے. دعاتون علی ابواب جہنم، جہنم کی طرف دعوت دینے والے بلا رہے ہوں گے. دیکھو آپ حیدرآباد میں ٹولی چوکی پر ایک مثال میں دیا، سو اہل سنت کے نام پر ایک جماعت بنا دیا اور کتاب و سنت سے چلنے والوں کے خلاف ڈال رہے ہیں. منکرین حدیث کی جماعت پیدا ہو گئی، قادیانی کی جماعت پیدا ہو گئی، مسعود احمد BSc کی جماعت المسلمین پیدا ہو. یہ سب کے سب کتاب و سنت کے خلاف ایک سازش ہے. میرے بھائیو اگر ہم صحیح دعوت دیں گے، کتاب و سنت کی دعوت دیں گے، اللہ الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، یہ اللہ کا عذاب ہے. ہم نے سنت نہیں پھیلایا، ہم نے نبی کی دعوت نہیں پھیلائی. اور یاد رکھو کتاب و سنت پر چلنے والوں، اہل الحدیث اہل الاثار لوگوں، علامہ ابن قیم کی بات یاد رکھو، حق کی مثال سورج کی روشنی کی ہے. حق کی مثال سورج کی روشنی کی، اور باطل کی مثال
رات کے اندھیرے کی ہے۔ سورج کی روشنی آئے گی، رات کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حق کی دعوت لے کر آؤ گے، یہ سب اپنے دلوں میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن آؤ میدان کے اندر، آؤ کردار کے اندر، تمہارا پاجامہ ٹکنے سے نیچر، تمہارے چہرے پر نبی کی سنت نہیں، آپ کے عمل میں اختلاف، آپ کی دعوت میں اختلاف، ہم کیسے پھیل سکتے ہیں؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور شاعر کے شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علماء اور مشائخ اور ہمارے اجلہ اساتذہ کے سامنے میں نے بہرحال جرأت کی، اور میری یہ طبیعت بھی نہیں کہ میں بڑے بڑے جلسوں میں جاؤں، یہ میرا کوئی شعار نہیں، لیکن اللہ نے ایک موقع دیا، میں آپ کی خدمت میں آیا۔ میں اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یا سب لوگوں کو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ جماعت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، کتاب و سنت کے اوپر آئیں، دلوں میں اتحاد پیدا کریں، رشتوں کو جوڑیں، اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں جس طرح سلف صالحین نے مطالعہ کیا تھا۔ اور ہندوستان میں آزادی کی جو تحریک چلی تھی اس کے اندر مولانا ولایت علی صادق پوری نے صرف کتاب و سنت پر چلتے ہوئے صرف ایک حیدرآباد میں ہزاروں بیواؤں کی شادیاں کرائیں، ان کے بچے قرآن و سنت کے نصوص کو یاد کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو ایسی ٹریننگ دیں۔ ہمارے بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، ڈاگ اور کیٹ کی تعلیم لے رہے ہیں، تو طفل میں بوائے کیسے ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔